اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اس صورت میں دولت کے خزانے چھپے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ صورت 7 بار پڑھتا ہے سمندروں کے خزانے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کو صرف 7 بار پڑھو، اتنی دولت آپ کے ہاتھوں میں آتی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آج جس عمل کے بارے میں بھائیوں اور بہنوں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ صورت آپ صرف 7 بار پڑھو گے، اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ اس صورت کو پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ آج کا عمل بہت ہی زیادہ خاص، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ یہ کلمات، اس کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ وظیفہ سیدھا اولیاء کرام سے بزرگان دین تک پہنچا ہے، اور بزرگان دین نے اسے بہت زیادہ مجرب اور آزمودہ پایا ہے۔ جب بھی کوئی پریشان شخص بزرگان دین کے پاس جاتا تو اسے بزرگان دین ہمیشہ یہی صورت پڑھنے کا کہتے، اور اس کی فوراً رزق کی تمام پریشانیاں، مسائل اور اس کی زندگی میں جو بھی محرومیاں، تنگدستیاں آتی تھیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس صورت کی بدولت حل ہو جاتی تھیں۔ لہٰذا اس صورت کو ناظرین آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میری بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کوئی آسان سا عمل بتائیں جس سے ہمارا کام فوراً ہو جائے، ہمیں اس کے نتائج فوراً ملنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے۔ کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، آج کل ہم سب کا تقریباً سب سے بڑا مسئلہ پیسوں کا نہ ہونا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج جو صورت آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس صورت کو آپ نے کسی بھی وقت باوضو حالت میں پڑھنا ہے، یعنی کہ جب چاہیں آپ اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات انشاءاللہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی کوئی دوبارہ آپ پر آزمائش آ گئی اور آپ کے مالی حالات اگر دوبارہ خراب ہو گئے، تو آپ فوراً اس تسبیح کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اس پریشانی سے بھی نکال دیں گے، اور اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہوں گی۔ انتہائی کشیدہ حالات کیوں نہ ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ اپنے اس بھائی کا یہ بتایا ہوا وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانے سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہر بات میں اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ لہٰذا آپ اچھا سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ اللہ آپ کو رزق دے گا، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو بہترین رزق دے رہا ہے۔ اگر آج آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق یہ صورت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں صورت نہیں لگی، بلکہ کوئی اراندین کا چراغ لگ گیا ہے، جسے آپ نے جوں ہی رگڑا اس سے دولت آنا شروع ہو گئی۔ کیونکہ اس صورت کے بارے میں بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی خوبصورت معاملہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ایک اللہ والے کا بیان سن رہا تھا، اس کے بیان میں ایک بات بہت اچھی لگی، سوچا آپ لوگوں تک پہنچاؤں، آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ وہ فرما رہے تھے کہ رزق کے 4 دروازے ہوتے ہیں، پہلے 3 تو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، اور چوتھا ساری دنیا کے لیے ہے، یعنی مسلم، غیر مسلم، بت پرست، دہریے وغیرہ۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کو برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اہتمام یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا، اور پھر وقت پر نماز ادا کرنا۔ اور رزق حاصل کرنے کا دوسرا دروازہ استغفار ہے، کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی میں راستہ بنا دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم دن میں 300 مرتبہ، تو جو روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا، انشاءاللہ اسے بہترین رزق ملے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، رزق حاصل کرنے کا تیسرا دروازہ تقوی ہے، اور تقوی کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔
یاد رکھیے، مسلمان کے ذمے ہر نیکی کرنا نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے یا پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں متقی کہلاتا ہے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع تو نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو ہم رک جائیں، تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ پاک اسے بغیر محنت کے رزق عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر معمور فرما دیتے ہیں۔ اور ناظرین، رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ ذریعہ معاش کا اختیار کرنا ہے، اور یہ دروازہ سب کے لیے ہے، کوئی کافر ہو یا مسلم ہو، بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست ہو۔ اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ اسے رزق عطا فرمائیں گے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بھلا دیے اور آخری دروازے کو ہی لازمی سمجھ لیا، جبکہ ان تینوں دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اور یہاں میری کوئی بات یہ مطلب نہ لے کہ ملازمت، کاروبار یا معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اسے چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور کام ہی نہ کریں۔ کام ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو ہم تھوڑی محنت میں ہی زیادہ رزق ملے گا، ہماری مشقت کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی، ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ ناظرین، گھر میں رکھی ہوئی مرغی کو آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کر دے دیں تو وہ کم وقت اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی اور کھانا ضائع بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہی خوراک آپ پورے صحن میں بکھیر دیں تو اسے وہی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور مشقت بھی کرنا پڑے گی اور ساتھ ساتھ کھانا بھی ضائع ہوگا۔ تو اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کس دروازے کو اختیار کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اشعرین کے لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا تمام سامان جو کھانے پینے کا تھا ختم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ آدمی جب رسول اللہ کے گھر دروازے پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جو کہ قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ناظرین کرام، یہ آیت سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ لیا ہے تو پھر ہم تو انسان ہیں، جانوروں سے گئے گزرے بھی نہیں ہیں، وہ ضرور ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرے گا۔ وہ وہیں سے واپس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ بتایا۔ وہ واپس ساتھیوں کے پاس پہنچا تو سب کو بلند آواز سے کہا کہ ساتھیوں، خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بندہ چونکہ رسول اللہ کے پاس عرض کرنے گیا تھا اس لیے رسول اللہ نے کھانا بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہوگا، لہٰذا وہ خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے اور مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 2 بندے ایک بڑا سا برتن لے کر آئے جو گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ 2 بندے کھانا دے کر چلے گئے اور سب نے شکم سیر ہو کر خوب کھایا، لیکن اب بھی کافی سارا کھانا بچ گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بچا ہوا کھانا رسول اللہ کی خدمت میں واپس بھیج دیں تاکہ بوقت ضرورت استعمال ہو سکے۔ تو 2 آدمی کھانا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھیجا ہوا کھانا بہت مزیدار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ میں نے تو کوئی کھانا بھیجا ہی نہیں۔ ایک بندے نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بہت بھوکے تھے اور ہم نے بھوک کی حالت میں آپ کی طرف اپنا بندہ بھیجا تھا کہ ہمیں تھوڑا کھانا عنایت فرمائیے۔ اتنے میں وہ بندہ بھی آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا تو آپ قرآن پاک کی اس آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا پڑھ رہے تھے، لہٰذا میں نے سوچا کہ جو ذات جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے وہ ذات ہماری بھی ذمہ دار ہے، اس لیے میں آپ کو بغیر بتائے چلا گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ یہ رزق میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے بھیجا تھا جو ہر شے کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ تو ناظرین، چلہ کشی کر کے خدا کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ غریبوں کے کام آیا کریں، بے کسوں کا سہارا بنا کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کریں یا کم از کم پوری کرنے کی کوشش ہی کیا کریں، تو ہم خود دیکھیں گے کہ اللہ ہمارے مسائل میں کیسے آسانیاں پیدا فرما رہا ہے۔ چیونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اس کو خاک سے رزق ملتا ہے، اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے، مکڑی جالا بناتی ہے اور وہ جالا اتنا خوبصورت اور دیکھنے کے لائق ہوتا ہے، مگر مکڑی کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے شکار کو پکڑ کر اپنا خوراک بنانا ہوتا ہے۔
اسی طرح وہ کامیابی حاصل کرتی ہے۔ کامیاب انسان کے پیچھے انسان کی اصل خواہش چھپی ہوتی ہے، اور اس خواہش کا بطور مطالعہ کیا جائے تو کامیابی کا اصل مفہوم بھی سمجھ میں آ سکے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کا عمل بڑا آسان سا عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے اور اختتام سورۃ الناس پر ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اسی لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا ام القرآن، سبع المثانی، القرآن العظیم، الرقیہ، اور اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، تو یہاں مراد سورۃ الفاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت، ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، جبکہ نصف حصے میں دعا اور مناجات ہیں جو بندہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھے جانا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے، جیسا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اور ایک اور حدیث میں مذکور ہے کہ نماز کی حالت میں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، یعنی اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا تھا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی 4 آیات میں اللہ کریم کی حاکمیت اور بادشاہت کا تذکرہ ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آیت نمبر 1 یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یا پھر اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ کسی کے اندر اگر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ کا پیدا کرتا ہے، اور الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے جس کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی میں ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کی تکمیل تک پہنچانے والا، اور بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، یعنی آیت نمبر 2 اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی روز قیامت اللہ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق جزا یا پھر سزا دے گا۔ آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہوگا، اور اللہ روز قیامت فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا کہ صرف ایک اللہ غالب کے لیے۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ جزا کا دن ہوگا۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 4 ہے، اور جس کا معنی ہے کہ جس ذات کے ساتھ بھی محبت ہو، اس کی طاقت کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہو، اور اسباب اور مافوق الاسباب ذرائع سے اس کی گرفت کا خوف بھی ہو۔ نہ عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز ہے، اور نہ استناعت مدد کسی اور سے جائز ہے۔
ان الفاظ سے شرک کا سد باب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دل میں شرک کا روگ راہ پا گیا ہے وہ مافوق الاسباب اور ماتحت الاسباب استناعت میں فرق نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیوی، ڈرائیور اور دیگر افراد سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح وہ باور کرواتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ انسانوں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، حالانکہ اسباب کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد مانگنا اور مدد کرنا شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسا کہ کسی فوت شدہ شخص یا بت کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا۔ اسی کا نام مافوق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا ہے اور اسی کا نام شرک ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے، اور آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ اسی طرح ہو ہمیں نامراد نہ کرنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دین و دنیا میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں۔ اگر روزانہ نہ کر سکتے ہوں تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں، لیکن اس وظیفے کو آپ نے کم سے کم 7 دن لگاتار پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو ایک تحفہ ہے جو آج میں نے آپ کو پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور نماز کا لازمی اہتمام کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، ہم سب کے تمام دکھ، درد، تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ہدیتاً تحفتاً کمنٹ باکس میں ضرور منشن کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔